بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھا میرے رنجو علم یا الہی میٹھا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی
مٹا میرے رنج و الم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی، کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی، مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے، مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے، تو سرتاپ تصویر غم یا الہی، سرتاپ تصویر غم یا الہی، جو عشق محمد میں آنسو بہا، جو عشق آنسو بہا، عطا کر دے وہ چشم نم یا الہی، عطا کر دے وہ چشم نم یا الہی، عطا کر دے وہ چشم نم یا الہی، شرف حج کا دے دے چلے قافلہ، شرف حج کا دے دے چلے قافلہ، پھر میرا کاش سوئے حرم یا الہی، میرا کاش سوئے حرم یا الہی، دکھا دے دکھا دے دکھا دے دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے، گلیاں دکھا دے، دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی،
نبی کا حرم یا الہی، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے عصیان میں بدمست ہم یا الہی، ہے عصیان میں ہم، ہے عصیان میں بدمست ہم یا الہی، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا، گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر یہ دل بیدار نہیں ہوتا، لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے عصیان میں بدمست ہم یا الہی، ہے عصیان میں بدمست ہم یا الہی، مجھے دے دے ایمان پر استقامت، مجھے دے دے ایمان پر استقامت، پے سید محتشم یا الہی، پے سید محتشم یا الہی، خدایا 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 برے خاتمے سے بچانا، اللہ خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، تو
عطار کو بے سبب بخش مولا، تو ہم سب کو بھی بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم کر کرم کر کرم یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آواز نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کل بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعائے افطار، مناجات افطار میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کو اپنی یاد عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے، اپنی یاد میں اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرمائیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو روایات میں آ کے فرمایا، انسان جب کوئی خطا کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ باقی رہتا ہے۔ پھر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، ایک اور سیاہ نقطہ پڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، ایک اور سیاہ نقطہ پڑتا ہے، حتیٰ کہ انسان گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے، گناہ کر کر کے اس قدر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا دل وہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان ایسی کیفیت میں پہنچتا ہے کہ گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کسی کا سمجھانا اثر نہیں کرتا، کوئی اس کو سمجھائے، کوئی ڈرائے، کچھ بتائے تو وہ اس کو سن نہیں سکتا، سن سکتا ہے لیکن نہ سننے سے مراد یہ کیا ہے کہ اثر نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی کیفیت سے محفوظ فرمائے اور گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے یعنی سخت۔ یہ بیان کردہ جو آیت ہے اس میں جو سختی کا بیان ہوا دل کی اور ان کی مذمت بیان کی گئی، اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔
اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی. ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتا ہے. ان میں کسی سے ندیاں نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، اور کوئی پتھر خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ عز و جل کو منظور ہوتا ہے. لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک و شعور دیا گیا، جس کے احواس قوی ہیں، عقل کامل ہے، اس کے سامنے دلائل ظاہر ہیں اور عبرت و نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالی کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا. وہ کس قدر سخت دل کا مالک ہے، اس کا دل کس قدر سخت ہو چکا ہے کہ پتھر تو اثر قبول کر لیتا ہے. کئی پتھر ایسے ہیں کہ جو خوف خدا، خوف الہی عز و جل سے گر جاتے ہیں، لیکن انسان جس کی عقل بھی سلامت ہے، اس کو شعور بھی ہے، ہر چیز سمجھتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، اس کے سامنے جنازے بھی اٹھتے ہیں، اس کے سامنے جوان موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، اس کے سامنے کئی لوگ عبرت کا نشانہ بن جاتے ہیں، اس کے سامنے بلکہ وہ خود اپنے کندھوں پر جنازے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو قبروں میں اتارتا ہے، لیکن پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا، نصیحت قبول نہیں کرتا. ایسے بد نصیب لوگ بھی ہوتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، سامنے جنازہ موجود ہے، سامنے قبر موجود ہے، قبر کے اندر اپنے مسلمان بھائی کو اتار رہا ہے، قبرستان میں موجود ہے، لیکن پھر بھی ہنسی اس کی چھوٹ جاتی ہے، دنیا کی باتوں میں مشغول ہے، قبرستان میں موجود ہے اور وہاں پر بھی اپنی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے مال کی باتیں کر رہے ہیں، اپنی دنیا کو یاد کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کسی کے جنازے میں جائیں، قبرستان کے اندر جائیں، کسی کی موت کو دیکھیں تو اپنی قبر و آخرت کو یاد کریں، اپنی موت کو یاد کریں، نصیحت حاصل کریں، لیکن نصیحت حاصل نہیں کرتا. شیخ طریقت امیر علیہ سنت عرض کرتے ہیں ولی کامل ہیں لیکن خوف خدا کیسا ہے. فرماتے ہیں سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے. قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، دل پہ ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے، لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. انتہا
بے سبب بخش دے، بے سبب بخش دے، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دل کی سختی کو دور فرمائے۔ دل کی سختی کی ایک وجہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، گناہوں کی محبت، یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا سے محبت کے بجائے اپنے قبر و آخرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال و دولت سے محبت کے بجائے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کا علاج، میرے آقا نے فرمایا قبر و آخرت کی، اپنی موت کی یاد اور کثرت تلاوت کی کثرت کے ساتھ انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ درود پاک کی کثرت کے ساتھ انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ اپنی موت کو یاد کرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی یاد عطا فرمائے، اپنی قبر و آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے مالک مولا عز و جل ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرما، اے مولا دین پر استقامت عطا فرما، دل کی سختی سے ہم سب کو محفوظ فرما، اپنا خوف اپنا ڈر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی